ملک کی معاشیات کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ بیڑا غرق ہے اور ہمارا دار و مدار بیرونی امداد پہ ہے. میں آپ کے پروگرام کو آپ کے جو ویب سائٹ پہ جو مختلف چیزیں ہیں اسے دیکھ رہا تھا. اس میں خود انحصاری پر زور ہے. سوال یہ ہے کہ آمدن اور خرچ میں بڑا غیر توازن ہے, کوئی توازن نظر نہیں آتا ہے. ہماری آمدنی کم ہے اور خرچ زیادہ ہے. آپ اسے کیسے پورا کر سکتے ہیں بغیر حاصل کیے ہوئے دیکھیے بات یہ امداد ہے کے؟ کہ یہ خرچ کون خرچ کر رہا ہے, یہ خرچہ کہاں جا رہا ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ خرچہ جا رہا ہے امیر لوگوں کے لیے, یعنی جو لوگ ایک بہت ہی ایک آپ لگژری کہیں کی زندگی گزار رہے ہیں, جن کی گاڑیاں آ رہی ہیں, جن کے ایئر کنڈیشنر آ رہے ہیں. یعنی اگر آپ جو بات کر رہے ہیں نا, آپ اس فرق کا بات کر رہے ہیں جو ہماری درآمدات میں اور برآمدات میں فرق ہے. یعنی ہماری درآمدات جو ہیں وہ برآمدات سے بہت زیادہ ہیں, اور اس فرق کو ہم پورا کرنے کے لیے ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں. جی. اب یہ درآمدات کہاں جاتی ہیں؟ یہ درآمدات اکثر طور پہ, یعنی اکثریت ان کی, اگر آپ اسٹیٹسٹکس کھول کے دیکھیں, اگر آپ اعداد و شمار حکومت کے اعداد و شمار آپ کھول کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب لگژری چیزوں پہ جا رہی ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر یہ چیزیں ہیں, گاڑیاں ہیں, اے سی ہیں, فریج ہیں, ٹی وی ہیں, یعنی یہ سب چیزیں آپ ان کی درآمد پہ پابندی لگا دیں گے؟ ہم فوراً پابندی لگائیں گے. ہم جیسے ملک کو کیا یہ جائز ہے کہ آپ ملک کو مقروض کر کے آپ کچھ لوگوں کو اے سی کی نعمت فراہم کرتے ہیں؟ یہ جائز ہے آپ کی نظر میں؟ یہ جائز ہے؟ کچھ لوگ, اکثریت ہماری ملینز آف لوگ بھوکے جائیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ آرام کی نیند سوئیں, اے سی میں سوئیں. یہ کہاں کا یہ جسٹس ہے؟ ظاہر ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو بھی غیر ضروری درآمد ہے اسے فوراً روکا جائے. لیکن ڈبلیو ٹی او کے ہوتے ہوئے آپ کیسے اصل میں ڈبلیو ٹی او, آپ دیکھیں نا, اول تو میرے خیال میں ڈبلیو ٹی او جو ہے وہ ہمارے جیسے غریب ممالک کے لیے ایک بہت ہی نقصان دہ چیز ہے, اور بالآخر ہمیں اس ڈبلیو ٹی او سے الگ ہونا پڑے گا. یہ میرے خیال میں اب دنیا کو بھی, جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں نے ڈبلیو ٹی او بہت پش کیا تھا اور انہوں نے ہی زور ڈالا تھا ہم بیچارے غریب جیسے ملکوں کہ آپ اس کو اپروو کریں, اول تو وہی لوگ اس کے پابند نہیں ہیں جو جب ان کی اپنی انڈسٹری پہ تھوڑا سا زور پڑتا ہے, تھوڑی سی وہ شکایت کرتی ہے, فٹ سے وہ اس پہ کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں اور وہ ڈبلیو ٹی او بھاڑ میں جائے. ہم بیچارے لوگ جو ہیں جن کی نہ کوئی آواز ہے, جن کی نہ کوئی قیادت ہے جو یہ سمجھ سکے کہ یہ باتیں, ہم اس میں پڑے ہوتے ہیں. ڈبلیو ٹی او نے جو نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہماری ساری جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کا کباڑہ کر دیا ہے, اور انڈسٹری کا کباڑہ ہونا یہ مطلب ہے, ایک تو خیر آپ کے پاس ایک بہت ہی اہم تکنیکی فنی ایک کیپیبلٹی چلی جاتی ہے, دوسرا آپ کے ہاں بے روزگاری ہو جاتی ہے. جو لوگ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہوتے ہیں, اور روزگاری کہاں چلی جاتی ہے؟ چائنا چلی جاتی ہے, کیونکہ آپ نے سارے اپنے بارڈر کھول دیے. آپ نے کہا کہ جو جہاں بھی سستی چیز بن رہی ہے آپ اسے بے شک لے آئیں. آپ نے اپنی انڈسٹریز کو بالکل پروٹیکشن نہیں دی, انڈسٹریز جو ہیں وہ بیٹھے. چائنا سے آپ کیسے کمپیٹ کریں؟ ہم جب آئیں گے پاور میں تو ہم اس سارے نظام کا جائزہ لیں گے. اول تو فوراً لگژری گڈز پہ پابندی لگے گی, اور پھر یہ سارے ڈبلیو ٹی او کا ریویو ہوگا. ہم ایک انڈسٹریل پالیسی بنائیں گے جو آلریڈی بن رہی ہے, اور اس انڈسٹریل پالیسی میں ہم وہ انڈسٹریز کو ہم نشاندہی کریں گے کہ یہ انڈسٹریز ہمارے لیے اہم ہیں, ہماری ملازمت کے لیے اہم ہیں, ہماری جو ایک قسم کی آپ سمجھیں استقلال یعنی انڈیپینڈنس, اکنامک اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس کے لیے اہم ہیں. ان کو ہم پوری پروٹیکشن دیں گے, ان کو ہم چیپ امپورٹ سے ان کو ہم نقصان نہیں ہونے دیں گے. ایک بات جس پہ میں ختم کرنا چاہوں گا اس گفتگو کو, کہ پاکستان کی سالمیت اور سورینٹی کی آج کل بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, کہ کیا پاکستان ایک سورن, ایک آزاد ملک ہے, کیا اس کی پالیسیز اس کی عکاسی کرتی ہیں؟ آپ کے پورے پروگرام میں اس پر بہت زیادہ زور ہے, تو آپ کی اس سے کیا مراد ہے اور آپ اس کو کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں پاکستان کی, اول تو دیکھیں پاکستان ایک بہت ہی مشکل مرحلے پہ کھڑا ہے. بم بلاسٹ ہو رہے ہیں ہر جگہ. ہمارے جو پرانے تاریخی جو وہ ہیں
ڈسپیوٹس ہیں، اختلافات ہیں، ہند کے ساتھ ہیں، نئی جو یہ مشکلیں آ گئی ہیں افغانستان میں، جو سرحد میں جو امریکہ اور نیٹو ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ مزید یہ چیزیں کریں، اور ساتھ ساتھ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل نااہل ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے. اب یہ ایک ایسا اجتماع ہے جس نے ہماری سالمیت کو یعنی بہت ہی نازک مرحلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب ایک سینٹرل قوت، ایک سینٹرل گورنمنٹ فیل کرتی ہے، جیسے کہ ہماری گورنمنٹ فیلڈ ہے، یعنی اس میں کوئی ہمیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو حقیقت ہے اسے بیان کرنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ از اے فیلئر. اور جب یہ گورنمنٹ اس طرح فیل کرتی ہے تو پھر اسٹیٹ جو ہے اس کی جو ایک گوند ہوتی ہے، کیا آپ اسے گلو جو ہے، ایک اڈھیسو جو ہے، جو کہ ایک باندھ کے ایک اسٹیٹ کو رکھتی ہے، جس میں بہت سارے ایک سینٹریفیوگل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو توڑنے کی کوشش، ان ساروں کو کنٹرول. کیونکہ دیکھیں نا، اب پاکستان میں آپ دیکھیں کتنی لسانیات ہیں، کتنے مختلف تہذیبیں ہیں، ثقافت ہے، ایتھنیسٹیز ہیں. اب ان لوگوں کو جوڑ کے رکھنا آسان کام نہیں ہے. یعنی نیچرلی یہ لوگ اس مائل نہیں ہو سکتے کہ یہ جوڑ کے رکھیں. اب لوگ کہتے ہیں ہم اسلامی ممالک ہیں، لیکن میرے خیال میں صرف وہ ایک نعرے سے لوگ نہیں جڑیں، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو دکھانا پڑتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس اتحاد میں جڑ کے رہیں گے تو آپ ہی کا فائدہ. اب یہ فائدہ کسی کو نہیں نظر آ رہا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد کمزور ہے، گورنمنٹ ناکام ہے، گورنمنٹ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہی. اس لیے ہر جگہ ایک علیحدگی کی ایک سوچ شروع ہو گئی ہے، یا خیال شروع کہ اگر پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا. اب آپ یہ سنیں گے جگہ جگہ، بلوچستان میں آپ سنیں گے، فرنٹیئر میں. اب یہ خاص طور پہ اب جو پاکستانی فوج اگر فرنٹیئر کے لوگوں پہ اس طرح کا جبر کر رہی ہے تو ان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہ بولیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ان کے ساتھ رہنے کا. یعنی یہ بہت خطرناک سوچیں ہیں، یعنی خطرناک قسم کی یہ ایک چیز چلائی ہے. تو پاکستان کو یعنی اس طرح کے خیالات جو ہیں ان کو روکنا، ان کو ریورس کرنا، یہ اب آسان کام نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی تھی. جیسے میرے خیال میں، اب ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں، لیکن جو یہ مزید اب انہوں نے جیسے لیٹلی انہوں نے گلگت بلٹستان کا ایک نیا اسٹیٹ بنا دیا. اب میرے خیال میں اس طرح کا ملک کو اور ڈیوائڈ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. انسٹیڈ آپ کو ملک کو ایک یونٹ بنانے کی کوشش کریں، ناٹ لٹرلی کہ آپ جیسے ایوب خان کے زمانے میں ایک یونٹ ہوتا تھا، بٹ ایٹ لیسٹ آپ اس کو مزید مت بانٹیں تاکہ آپ مزید ڈفرینسز. اب آپ نے ایک لحاظ سے آپ نے بیان کر دیا کہ ہاں یہ لوگ اب اور لوگ ہیں، ان کی اور اسمبلی ہوگی. آپ نے ایک تو اس کا جو اوور ہیڈ بڑھا دیا، اس کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بڑھا دیں. جہاں بھی اسمبلی آئے وہاں وزیر آئیں گے، ان کی گاڑیاں آئیں گی، ان کے دفتر آئیں گے، اور وہ چوری بھی کریں گے. ابھی جو چیز ہمیں میرے خیال میں اہم ضرورت ہے وہ ایک سینٹرلائزیشن، کہ پورے ملک کو ایک یونائٹ کر کے ایک یونٹ کی طرح دکھایا جائے، سمجھا جائے. لوگ جو ہیں ان میں ملک کے لیے ایک شعور پیدا ہو. آپ یعنی کھوکھلے نعروں پہ کب تک جی سکتے ہیں؟ بالآخر لوگ جو ہیں وہ آپ سے، ملک سے محبت اس وقت کریں گے جب ان کی آپ ضروریات پوری کرنے ہیں، جب ان کے گھر میں بجلی ہوگی، جب پانی ہوگا، جب ان کے بچوں کے پاس تعلیم ہوگی، جب ان کی صحت کا آپ خیال رکھیں گے، ہسپتال ہوں گے، کلینک ہوں گے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیں گے ان کو تو کیا فائدہ آپ کو؟ سینٹرل حکومت کا کیا فائدہ؟ تو پھر واقعی آپ ڈی سینٹرلائز انکریج کریں گے، اور ڈی سینٹرلائز کی ایکسٹریم یہ ہوگی کہ الگ ہو جائے گا، وہاں ووٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے اب آپ یہ پروونس اب الگ ہو جائے، یعنی فیڈریشن ٹوٹ جائے گی. تو اور دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ جا رہی ہے ٹورڈز بیکمنگ ون. یورپ آپ دیکھ لیں، یورپ جو کہ صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے، اسٹیٹس بنے، ٹوٹے، ورلڈ وارز وہاں شروع ہوئی. اب یورپین کمیونٹی بن گئی. اب وہ اس راستے جا رہا ہے تاکہ یہ سارے 300-400 ملین لوگ یورپ کے ایک ملک اور ایک آواز سے بات کریں، کیونکہ اسی میں ہی طاقت ہے. اور ہم الٹی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم اس طرح بکھر گئے تو ہماری جو بھی تھوڑی بہت آواز ہے وہ بھی ختم ہو جائے. ہم بالکل ہی ایک
ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ہاتھوں میں ہم ایک لعبہ ایک کھلونا بن جائیں. بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت خدا بہت آپ کو شکریہ. کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ.